واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ مصر کے بن چکے ہیں۔ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال تحت سالی کے شروع ہو گئے ہیں، جس میں آپ اللہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ تحت کا اثر آس پاس کے ملکوں پر بھی پڑا تو فلسطین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا اور وعدے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین کو لے کر کے آئے۔ جب یہ لوگ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو سگے بھائی تھے بنیامین، ان کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی غلط معاملہ کرتے تھے، اچھے سے پیش نہیں آتے تھے، ستانے کی فکر میں رہتے تھے، تو بنیامین جانا بھی نہیں، علیہ السلام روکنا بھی چاہتے تھے۔ تو ان کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ بادشاہ کے پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے ساتھ رکھوا دیا، اور جب قافلہ جانے لگا اور اس تو پیالہ نہیں ملا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کے کہا کہ یہ قافلے والے تم تو چور ہو۔ تو انہوں نے پلٹ کر کے جواب دیا، بھائی ہم تو چوری کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ویسے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ تو بتایا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ اس اعلان کرنے والے نے یہ انعام کا اعلان بھی کیا کہ جو کوئی لے کر کے آئے گا اس کو 1 اونٹ غلہ ملے گا۔ بہرحال چونکہ دیگر بھائیوں کے علم میں نہیں تھا کہ ہمارے کجاوے میں ایسا رکھا گیا ہے، تو بات یہ ہوئی پھر کہ جس کے سامان میں ملے گا اس کا کیا بدلہ ہوگا، اس کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو یہ لوگ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے نسل سے تھے اور انہی کی شریعت اب تک قائم تھی سزاؤں کے سلسلے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق انہوں نے جواب یہ دیا کہ جو کوئی چوری کرے گا اس کی سزا خود وہی ہے، یعنی اس کو اس جرم میں ماخوذ کر لیا جائے۔ جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو آپ نے تلاشی شروع کرائی اور سب سے پہلے بڑے بھائی کے کجاوے سے سامان سے تلاشی کرانا شروع کیا، اور سب سے اخیر میں بنیامین کا سامان چیک کیا گیا تو اس میں سے ملا۔ تو اب چونکہ وہ اپنی شریعت کا فیصلہ بتا چکے تھے، اس لیے خود ان کی تجویز کردہ تجویز کے مطابق بنیامین کو روک لیا گیا اور قافلے والوں کو یعنی اور دوسرے بھائیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ ترجمہ دیکھیے، فلما جہزهم بجہازهم، جب ان کا سامان تیار ہو گیا، جعل السقاية في رحل أخيه، تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون، تو وہ لوگ متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ کیا گم پاتے ہو؟ قالوا نفقد سعاء الملك، کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو کوئی اسے لے کر کے آئے گا اس کو 1 اونٹ غلہ ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا، تو برادران یوسف نے جواب دیا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، بخدا تم جانتے ہو کہ ہم ملک میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اس کا بدلہ یا اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا جزاؤه من وجرة رحله فهو جزاؤه، تو انہوں نے کہا برادران یوسف نے کہ اس کی سزا جس شخص کے سامان میں پائے جائے بس وہی اس کی سزا ہے۔ كذلك نجزي الظالمین، ہم اپنے یہاں ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، پھر شروع کیا اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلے سے۔ ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر اپنے بھائی کے تھیلے سے اس پیالے کو نکالا۔
कज़ालिक किदना यूसुफ, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इसी तरह से तदबीर की। मा कान लियअख़ुज़ अख़ाहु फ़ी दीनिल मलिक इल्ला यशा अल्लाह, वो बादशाह के दीन के मुताबिक अपने भाई को नहीं रोक सकते थे मगर ये कि अल्लाह चाहे। मिस्र में जो है कुछ और कानून था चोर का कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या किया जाए। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि क्या था इसमें, तो मुझे कोई मोतबर बात मिली नहीं कि क्या था बादशाह के दिन। नरफ़उ दरजाति मन नशाउ फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हम जिसका चाहते हैं दर्जा बुलंद करते हैं और हर जानने वाले के ऊपर एक जानने वाला है। लिहाजा किसी शख्स को अपने इल्म के ऊपर गुरूर नहीं होना चाहिए और घमंड होना नहीं चाहिए। बहरहाल फिर बिरादरान यूसुफ ने कहा, क़ालू इन यसरिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्लु, अगर इसने चोरी की है, इसके भाई ने इससे पहले चोरी की है। फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही व लम युब्दिहा लहुम, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने जी में छुपा लिया और उनके सामने नहीं ज़ाहिर किया कि मैं ही यूसुफ हूँ। क़ाल अंतुम शर्रुम मकानन वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून, और जी में कहा कि तुम लोग बहुत बदतर आदमी हो। अंतुम शर्रुम मकाना, तुम बदतर दर्जे में हो और अल्लाह ताला जानते हैं जो तुम बयान कर रहे हो। यहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना थे, बहुत बड़ा ओहदा था, मिनिस्ट्री में थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यहाँ पर अपनी शान में गुस्ताखी और बेजा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको सज़ा दे सकते थे, लेकिन आपने इल्म से, तदब्बुर से और शफ़क़त से काम लिया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में बेपनाह शफ़क़त होती है। आज एक तहरीर पढ़ रहा था क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जो उन्होंने 1956 में एक प्रोग्राम हुआ था, दीनी तालीमी तरबियती मरकज़ी इजलास घटा मस्जिद में, उसमें क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़िताब किया था, जहाँ तरबियत के लिए पहला इजलास हुआ था जमीयत की तरफ से। उन्होंने 3 बातें बयान की थी। उनमें से एक ये कहा कि अल्लाह ताला की सिफ़त रहीम, सिफ़त शफ़क़त है। माँ से ज़्यादा शफ़ीक़ है अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर। और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगाम और कलाम के हामिल होते हैं, तो वो सिफ़त शफ़क़त अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में मुंतक़िल होती है। फिर उसी सिफ़त शफ़क़त के साथ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ मामला करते हैं और उसी एतबार से अपनी उम्मत को तालीम देते हैं और उनकी हिदायत करते हैं। फिर वहाँ से उन्होंने इस्तिलाल किया कि एक मुअल्लिम को कैसा शफ़ीक़ होना चाहिए। बहरहाल तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा शफ़ीक़ थे कि ताकत थी, क़ुव्वत थी, बादशाह थे, और बेजा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मासूम अनिल ख़ता थे, और जुर्म में कोई से और बड़ी से बड़ी सज़ा दे सकते थे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि बताया तक नहीं कि मैं ही यूसुफ को, तुम लोग गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। सुब्हानअल्लाह।